سر دوسری بار آپ نے یہ معاملہ اٹھایا ہے کہ اسپتالوں کا فضلہ بیرون ممالک سے آ رہا ہے، کن ممالک سے آ رہا ہے اور کن جگہوں کے اوپر یہ پھینکا جا رہا ہے جس کے اوپر آپ بار بار ان کو زور دے رہے ہیں کہ اس معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں ہماری کمیٹی میں آئی ہیں، ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بات آئی ہے کہ جو ٹوائز یہاں پاکستان میں بن رہے ہیں یہ امپورٹڈ جو ہاسپٹل بیسڈ ہے اس سے بن رہا ہے، اور اس میں مختلف قسم کی بیماریاں ہیں اور بچوں کی صحت کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ اور دوسری چیز جس کو ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو شوگر انڈسٹری ہے وہ چینی کے اندر ایک ایسا کیمیکل ڈال رہی ہے جو پاکستان میں کینسر کا باعث عوام کے اندر بن رہی ہے۔ تو یہ دو بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، ایک عوام کی صحت کے حوالے سے، دوسرا اسپیشلی بچوں کے حوالے سے بہت اہمیت ہے اس کی۔ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں ہمارے سامنے کچھ فائنڈنگز آ جائیں گے۔ پی کی سی اے کی بھی ہم نے ڈیوٹی لگائی ہے، اس کے پی سی سی آر کی بھی ہم نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ اس چیز کو لوکیٹ کریں کہ کیا واقعی جو بچوں کے کھلونے اور ٹھائز بن رہے ہیں وہ امپورٹڈ ہاسپٹل ویسٹ سے بن رہے ہیں اور وہ ڈینجرس ہیں ان کی صحت کے لیے، اور اسی طرح یہ بھی کہ کیا شوگر میں ایسے انگریڈینٹس ہیں، ایسے کیمیکلز ہیں جو کہ لوگوں کے اندر کینسر کا باعث بن رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں اس کی جو فائنڈنگس ہے وہ ہمارے سامنے آ جائیں۔ سر یہ بتائیے گا، آج ایک اور رونا رویا گیا ہے کمیٹی کے اندر کہ فنڈز بہت زیادہ کم کر دیے گئے اور کٹ لگایا گیا بجٹ کے اندر، اس سے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بہت بڑی منسٹری ہے اور پاکستان کا زیادہ دار و مدار جو ہے وہ انہی ریسرچ اور اسی ٹیکنالوجیز، جو پاکستان کے اندر جو ٹیکنالوجیز کی نئی ایجادات آ رہی ہیں اس کی وجہ سے ہیں۔ دیکھیں، میں نے تو آج کمیٹی کے اجلاس میں بھی کہا کہ جو ہمارے تھریٹ آیا تھا ایکسٹرنل تھریٹ بارڈر پہ انڈیا، وہ ہم نے تھوارٹ کر لیا، ہم نے اس کو پرے دھکیل دیا۔ تو دو چیزیں تھیں، ایک عقیدہ تھا جو ایمان تقوی و جہاد فی سبیل اللہ، اور دوسرا ہماری جو میزائل اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی تھی جو ہمارے سائنسدانوں نے، انجینئرز اور ٹیکنیشین نے ہمیں دی تھی، وہ ڈیٹرنس تھی جس کی وجہ سے ہندوستان وہ ایک آل آؤٹ وار کی طرف جو ہے وہ نہیں گیا۔ تو سائنس اور ٹیکنالوجی تو ہماری ایک دفاعی حصار ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ 6,000 ارب روپے کا بجٹ ہے اور اس میں صرف 1.5 ارب سے بھی کم ڈیولپمنٹل بجٹ ہے آپ کا۔ تو ہم وزیر اعظم صاحب سے یہ درخواست کرتے ہیں، پہلے بھی ہم نے رونا رویا ہے، اب بھی ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ ایک تو وزیر اعظم صاحب کوئی وزیر تعینات کریں، منسٹری آف سائنس اور ٹیکنالوجی کا کوئی وزیر نہیں ہے، کوئی اس کا مدعی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اکانومی کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں اور آپ پاکستان کو ہندوستان کے مقابلے میں مضبوط دفاعی پوزیشن دینا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہوتا ہے۔ تو مسائل حل کرنے کے لیے نالج بیسڈ اکانومی ہو یا اپنی ٹیریٹوریل سیکیورٹی ہو، اس کے لیے آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہیے۔ تو ہم نے اس دفعہ تقریباً 3 ارب سے زیادہ ڈیولپمنٹل بجٹ جو ہیں 3.5 ارب تک ہم نے تجویز دی ہے، ہم نے درخواست کی ہے، ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو دیا جائے۔ اگرچہ 6,000 ارب کے والیوم میں یہ اتنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنا ہے کہ اس سے اسموتھلی جو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اور اس کے اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام کر سکیں۔ تھینک یو سر۔ سر ایک یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو کرپشن کا ایشو ہے، سیکرٹری صاحبہ نے یہ تجویز دی ہے کہ انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ بننا چاہیے، یہ صحیح کنسرن ہے ان کا؟ دیکھیں، یہ تو اس وقت جو ہمارا جو بیوروکریسی سسٹم ہے اس کے اندر بہت سے مسائل ہیں اور اس کی ایک اوور ہالنگ ہونی چاہیے، مکمل طور پر اس کو ایک ریویو اس کا ہونا چاہیے۔ اس وقت اس میں پروموشنز کے بھی مسئلے ہیں، بدترین کرپشن بھی ہیں، بد انتظامی کے بھی بڑی مثالیں ہیں، اور انکوائریز نہیں ہو رہی، ٹائم پہ لوگوں کو کیسز جو ہے ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا، سزائیں کسی کو نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے ڈپارٹمنٹس کے اندر خوف ختم ہو چکا ہے، لوگوں کو اپنی کام سے محبت ختم ہو چکی ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ ڈپارٹمنٹس کے اندر اندرونی لڑائیاں بھی جاری ہے، بد انتظامیہ بھی اس کی وجہ سے ہو رہی ہے اور کرپشن بھی ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ تجویز کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک ڈپارٹمنٹ اپنی ہی آفیسرس کے ذریعے سے انکوائری کریں، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ایک علیحدہ ونگ انکوائری کا جو ہے وہ تشکیل دیں تاکہ وہ ایک منیمم ٹائم لمٹ کے ساتھ انکوائریز کو مکمل کریں، ان کے اوپر کوئی پریشر نہ ہو، وہ انکوائری بائسڈ نہ ہو، وہ ان کے کلیگس کے ذریعے سے نہ ہو متعلقہ لوگوں کے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لاجیکل کنکلوژن تک پہنچیں۔ تھینک یو۔